الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم بابا زبلنگ پاک صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پی مرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شدروز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارم مکن محروم جامی را در آنجا یا رسول اللہ چون سوے من گزر آری منی مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو راسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ تو ای در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ حضوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستو آج 2 محرم الحرام ہے اور آج ایک انتہائی اہم موضوع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو موضوع ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز حکمرانی اور آپ کے حکمران جو کہ یکم محرم الحرام کو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن تھا تو اس حوالے سے آپ کی جو طرز حکمرانی اور آپ کے جو حکمران ہیں ان کے بارے میں گفتگو کروں گا مقصد صرف یہ ہے کہ آج ہر طرف مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہم ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہمارے نیک حکمران ہوں اور طرز حکمرانی بھی صحابہ کرام جیسی ہو اس حوالے سے ریاست مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکمران کی آپ کے سامنے کہانی عرض کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے اور ایسا طرز حکمرانی اپنانے کی ان کو توفیق عطا فرمائے عزیز سامعین محترم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آسمانوں پر کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم کی عزت نہ کرتا ہو اور دنیا میں کوئی بھی ایسا شیطان نہیں جو حضرت عمر فاروق اعظم سے ڈرتا نہ ہو یعنی سارے فرشتے آپ کی عزت کرتے ہیں اور دنیا کے سارے شیطان آپ کے نام سے ڈرتے ہیں بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے آپ تشریف فرما تھے تو آپ کی مستورات امہات المومنین آپ کے پاس بیٹھی تھی اور نان و نفقہ کے اندر اپنا جو خرچہ پانی اس کے اندر اضافے کے لیے کچھ بات کر رہی تھی تو گفتگو کرتے کرتے ان کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر تشریف لائے تو باہر سے آواز دی کہ حضور اندر آ سکتا ہوں جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے آواز سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں آپ کے پاس سے اٹھیں اور فوراً دوڑ کے پردے کے پیچھے جا کے چھپ گئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر آ جاؤ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر حاضر ہوئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے حضور کس بات پہ مسکرا رکھے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی تمہاری آمد سے پہلے امہات المومنین مستورات عورتیں میرے پاس بیٹھی تھیں
جیسے ہی تمہاری آواز سنی تو تمہارے خوف کی وجہ سے دوڑ کے پردے کے پیچھے جا کے چھپ گئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ جان کی دشمنی کیا کرتی ہیں کہ یہ ڈرنے کا زیادہ حق تو حضور علیہ السلام سے ہیں، مجھ سے کیوں ڈرتی ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا تو جو مستورات تھی، عورتیں تھیں، عرض کرنے لگی کہ عمر آپ کریم آقا علیہ السلام سے زیادہ سخت ہیں، اس لیے ہمیں آپ سے خوف آتا ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو وہ ہستی ہے کہ جس رستے پہ جا رہے ہوں شیطان آگے سے آ رہا ہو تو شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو مقام نبوت عطا فرماتا۔ عزیز سامعین محترم، آپ کے جو فضائل ہیں، کمالات ہیں، ان کو ذکر کیا جائے تو پورا جمعہ اس پہ گزرے گا۔ ہم نے دیکھنا کہ طرز حکمرانی آپ کا کیا تھا اور آپ کے حکمران کیسے تھے۔ آج ہمارے ہاں جو سیاست والا پنڈورا باکس ہے، جب وہ کھولا جائے تو دل خون کی آنسو روتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جی مذہبی فرقہ بندی کے اندر لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، لوگ دور دور ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ تو بہت دور کی نیچے والا طبقہ ہے، یہ والا سب سے زیادہ نفرتیں سیاست کے اندر ہیں۔ سگا باپ بیٹا ایک گھر میں ایک اس پارٹی کا ایک اس پارٹی کا ہے، قتل و غارت اٹھا کے دیکھ لیں، ایک لمبی فہرست آپ کو ملے گی کہ یہ فلاں اس نے ووٹ نہیں دیا تھا، اس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ تو طرز حکمرانی دیکھی جائے تو ہمارے حکمران کیسے تھے، ریاست مدینہ کیسی تھی۔ میں کسی ایک بندے پہ وہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، ہم سطحی سوچ نہیں رکھتے، آفاقی سوچ رکھیں۔ ہم نے مذہب کو بیان کرنا ہے، کسی خاص فرد کے ساتھ ہماری کوئی ٹسل بازی نہیں ہے۔ جو دین کی راہ پہ چلے گا وہ ہمارا امام ہے، جو نہیں چلے گا ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ہم تو در مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم اسی راہ پہ چلیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکمرانی ایسا تھا کہ آپ رات کے وقت جہاں اللہ کی عبادت کرتے تو گلیوں کا گشت بھی کرتے تھے۔ اب خود لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور پتہ چلتا کہ لوگوں کا میرے بارے میں نظریہ کیا ہے اور لوگوں کا طرز زندگی کیسا ہے۔ اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ رات کے وقت گشت کر رکھی تھی، دیکھا کہ گھر سے رونے کی آواز آ رہی۔ آپ جب اس کے گھر کے قریب پہنچے، بچے رو رہے ہیں، ماں نے چولہے کے اوپر ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے۔ آپ دروازہ نوک کیے، اندر چلے گئے، پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت کہنے لگی کہ حضرت بچے بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے ہنڈیا میں پانی ڈال کے آگ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا جب کچھ ہے نہیں تو رکھا کیوں ہے؟ کہ اس لیے رکھا ہے تاکہ بچوں کو تسلی ہو، آہستہ آہستہ روتے روتے انتظار کرتے کرتے بچے سو جائیں گے، ہماری رات گزر جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب وہاں سے اٹھے، سیدھا بیت المال، یعنی جو خزانے کا گھر تھا، جو قومی مال تھا، وہاں پہ گئے۔ اپنے غلام اسلم سے کہا کہ ایک بوری کے اندر گھی بھی جمع کر دو، چاول بھی جمع کر دو، آٹا بھی جمع کر دو، دینار بھی کچھ رکھ دو اس کی۔ جب بوری بھر گئی تو فرمایا اب اس کو میرے کندھوں کے اوپر رکھ دو۔ عرض کرنے لگے حضور میں تو آپ کا زرخیر غلام بھی ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، مجھے حکم کریں، مجھے آرڈر کریں، میں اس کو اٹھا کے لے کے جاتا ہوں۔ ذرا جملہ سنیں، حکمران ایسے تھے ہمارے، یہ تھی ہماری ریاست مدینہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یار میری بات سنو، اس کے بارے میں قیامت والے دن اس کے متعلق سوال مجھ سے کیا جائے گا، تو لہٰذا اس کا بوجھ بھی میں ہی اپنے کندھوں پہ اٹھاؤں گا۔ اب خود بوجھ اٹھا کے اس کے گھر میں جا کے دے کے آئے، اور پھر وہاں پہ جا کے رکھا نہیں ہے، خود آپ نے ہنڈیا پکائی، خود کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا، پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ تھے ہمارے حکمرانوں کا طرز زندگی، طرز حکمرانی یہ تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی، آہو بکا کی آواز آ رہی۔ آپ اس کے قریب پہنچے تو ایک مرد تھا، وہاں پوچھا کیا ہو رہا ہے، کیوں اندر سے کرانے کی آواز آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جناب میری بیوی وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے،
اور وہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، کوئی عورت قریب نہیں ہے اور بیچاری تنہا ہے، اس لیے وہ کرا رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے مخاطب ہو کے کہا کہ زچہ بچہ کی پیدائش کا جتنا بھی سامان ہے وہ فوراً اکٹھا کرو، اللہ تعالیٰ نے جنت تمہارے گھر میں بھیج دی ہے۔ ذرا جملے پہ غور کریں، جنت چل کے تمہارے گھر میں آ گئی ہے۔ فوراً لیا اور اس کے خیمے میں چلے گئے اور جا کے اس کی مدد کی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ رات کے وقت گشت کر رکھی تھی تو گھر کے قریب سے گزرے، وہاں ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ دروازہ نوک کیا، فرمایا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس کا دودھ چھڑایا ہے اس لیے بچہ رو رہا ہے۔ فرمایا ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، دودھ کیوں چھڑا دیا پہلے ہی؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین کا یہ حکم ہے کہ جب بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے تو اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے، تو میں نے کہا جلدی اس کا دودھ چھڑاؤں تاکہ بچے کا وہ وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا بڑا افسوس، صبح جب دربار لگا فرمایا کہ عورتیں اپنے بچوں کو مقررہ مدت تک دودھ پلائیں، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا ہر بچے کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔ یہ ہوتے ہے طرز حکمرانی۔ گراؤنڈ لیول کے اوپر جا کے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو معلوم کیا جائے۔ یہاں مخملی بستروں کے اوپر راتوں کو سونا، اے سی کے اندر رہنا، جہازوں میں سفر کرنا اور پھر کہنا کہ ہم ریاست مدینہ بناتے ہیں۔ اور نہیں یار، ریاست مدینہ کی حکومت تو ایسے ہوتی ہے، حکمران ایسے ہوتے ہیں جو راتوں کو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور گلیوں میں چل چل کے اللہ کے بندوں کو بھی تلاش کرتے ہیں، کوئی کسی مصیبت میں تو نہیں ہے۔ یہاں ہمارے ہاں وہ اور طرز کی حکمرانی کر کے اور مدینہ کی ریاست کو گاڑی لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ رات کے وقت گلیوں میں گشت کر رکھے تھے، تو گشت کرتے کرتے ایک گھر کے قریب سے گزرے، وہاں ماں بیٹی کا آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، یعنی دوسرے معنوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی دودھ میں پانی ڈال لو۔ بیٹی نے کہا کہ نہیں ماں، تو نے امیر المومنین کے خطبات نہیں سنے ہیں؟ امیر المومنین عمر فاروق اعظم اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے کہ ملاوٹ نہیں کرنی ہے، لہٰذا میں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی۔ آج ہمارے دور میں وہ ایک جو برتن پورا ہوتا ہے 40 کلو کا، وہ پورا دودھ سے بھرا ہوتا ہے لیکن دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا ہے، سارا کیمیکل ہوتا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے جس کو چنگا دودھ مل جائے۔ ہمارے ہاں بڑے وہ دھڑلے کے ساتھ سارا سال دودھ میں پانی ڈالنا، کیمیکل لوگوں کو پلانا، لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنا اور ہر سال عمرہ بھی کرنا اور بڑی محفل بھی کروانی۔ افسوس ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کرتے ہیں۔ اور چلو دودھ میں پانی ڈال لینا تو پھر بھی سمجھ میں آتا تھا، چلو کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں ہوتا تھا، جہاں یار وہاں کیمیکل بنا کے پلایا جائے لوگوں کو، وہاں ان کی بیچاروں کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ پھر اس رب عرشوں کے مالک سے کیا امید رکھتے ہیں، کتنی رحمتیں تمہارے اوپر کرے گا۔ ڈرو خدا سے، تم جو ایسا زندگی کا گزارنے کا طریقہ تم نے اختیار کر لیا، دنوں میں امیر ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرو، محنت کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکمرانی میں وہ لڑکی کہنے لگی کہ امیر المومنین کہتے ہیں دودھ میں پانی نہ ڈالا کرو، آپ خطبات سنتی نہیں ہیں؟ ماں کہنے لگی کہ بیٹا یہاں پہ عمر کون سے دیکھ رکھے ہیں۔ بیٹی بڑی کمال تھی، کہا ماں اگر امیر المومنین یہاں موجود نہیں ہے تو امیر المومنین کے رب کا کیا کروں، وہ تو ہر جگہ موجود ہیں، ان سے کیسے چھپ سکتی ہوں۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو سن رکھے تھے، آپ فوراً وہاں سے گھر آئے، آ کے اپنی رفیقہ حیات سے کہا کہ چلو اپنے بیٹے عاصم کے لیے ایک نیک صفت لڑکی کا رشتہ مل گیا ہے، ہم رشتہ لینے جاتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور مالک ہو اور ایک گوالن دودھ فروش، دودھ بیچنے والی کے گھر کے دروازے پہ جا کے سوالی بن کے کھڑا ہو جاتا ہے میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ آج ہمارے ہاں رشتے کس لیے کیے جاتے ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسب کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے۔
اور دینداری کی وجہ سے رشتے کیے جاتے ہیں۔ اور جو آخری صفت فرمایا دیندار اگر کوئی مل جائے تو اس کو ترجیح دو۔ لڑکی نیک ہو، میک اپ نہ کرتی ہو تو ہمارے ناک پہ چڑھتی نہیں ہے۔ حضور نے تو فرمایا نیک صفت بچی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا رشتہ لے لیا۔ اب دیکھیں ماں نیک ہو تو کہاں تک یہ نیکی کا سلسلہ جاتا ہے۔ یہی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کی آگے شادی ہوئی عبدالعزیز بن مروان سے، عبدالعزیز بن مروان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا، اور جو خلیفہ راشد کے نام سے مشہور ہوئے۔ ماں نیک ہو تو اولاد بھی آگے نیک جاتی، خاندان پورا نیک ہوتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو طرز حکمرانی ہے وہ بڑا کمال کا درخشندہ ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے حکمران عطا فرمائے۔ جہاں آپ اپنے علاقے کا گشت کرتے وہاں دوسرے ممالک میں بھی جاتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کا دور حکومت تھا، بڑی بڑی دور عراق، ایران، شام، مصر، یہ سارے آپ کی حکمرانی کے اندر تھے۔ ایک دفعہ ملک شام کے دورے پہ آپ گئے، جیسے ملک شام کے دورے پہ گئے تو وہاں ایک علاقہ ہمس کا، وہاں آپ گئے تو جو وہاں کا وزیر خزانہ ہے اسے بلا کے کہنے لگے کہ اس علاقے کے جتنے بھی فقراء اور غریب ہیں ان کی فہرست مجھے دو، لسٹ دو۔ جب انہوں نے لسٹ دی تو آپ نے جیسے لسٹ میں نام پڑھ رہے تھے تو وہاں ایک نام آیا سعید بن عامر۔ رک گئے، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے علاقے کا گورنر ہے، یہاں کا حکمران ہے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق اعظم چونک اٹھے اور فرمایا یہ وقت کا گورنر ہے اور اس کا نام فقراء کی لسٹ میں ہے۔ کہا جی ہاں حضور، ان کے ہاں جتنا بھی ان کو وظیفہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، یہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور خود کبھی ایسے دن آ جاتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا ان کو، تو ہم نے ان کا نام بھی وقت کے بادشاہ کا نام، علاقے کے بادشاہ کا نام فقراء میں ڈال رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا میں اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار سخی سمجھتا ہوں، سعید بن عامر تو مجھ سے بھی بڑا سخی نکلا۔ پھر آپ نے 25,000 دینار ایک تھیلی میں بند کیے، کہا جاؤ سعید بن عامر کو جا کے میری طرف سے گفٹ کر دو۔ جیسے ہی وہ قاصد آپ کے پاس وہ دینار لے کے آیا اور آپ کو پیش کیے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینار پکڑے اور اونچی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی بیوی کہنے لگی حضرت خیریت؟ کیا کہیں امیر المومنین تو وصال نہیں کر گئے؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑی خبر ہے، اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ کہا کہ دشمن نے فتح تو نہیں پا لی؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑی خبر ہے، اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا دنیا میرے دروازے پر میری آخرت تباہ کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ ذرا جملے پہ غور کرو کہ دنیا 25,000 دینار، دنیا میرے دروازے کے اوپر میری آخرت تباہ کرنے کے لیے آ گئی۔ تو رفیقہ حیات بیوی کہنے لگی پھر اس کو دور کرو اپنے سے۔ آپ نے وہ کونے میں پھینک دی۔ دوسرے دن وہاں سے فوجیوں کا ایک دستہ گزرا مجاہدین کا، آپ نے ان کو دے دیا۔ یہی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے عدالت لگائی، لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ سعید بن عامر حکومت کیسے کرتا ہے؟ آپ کو پتہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے مخالف بھی ہوتے ہیں، حاسدین بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں لوگوں نے اعتراض کیا، حاسدین نے، کہ جناب ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں، یہ طرز حکمرانی عمر فاروق اعظم کا بتا رکھا ہوں۔ یار یاد رکھیں، باپ نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے، حکمران خود نیک ہو اس کی رعایا بھی نیک ہوتی ہے، خود متقی پارسا ہو تو ان کے آگے گورنر، ان کے ہر جو عہدے والے لوگ ہیں وہ بھی نیک اس کو ملتے ہیں۔ آپ نیک نیت لے کے گھر سے نکلیں، آپ کو نیک لوگ ملیں گے۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ کسی محلے میں جا کے بسنا شروع کر دیں، یہاں سے کوچ کر کے کہیں چلے جائیں، بندہ نمازی ہو تو 1 مہینے میں سارے محلے کے نمازی اس کے دوست بن جائیں گے، بندہ شرابی ہو تو سارے شرابی اس کے دوست بن جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ کون سے اعتراضات ہیں؟ کہنے لگے جی پہلا اعتراض یہ کہ یہ رات کو ہمیں جواب نہیں دیتے ہیں، ہم دروازے کے باہر آتے ہیں بلاتے ہیں، یہ جواب نہیں دیتے ہیں۔ فرمایا اور بتاؤ اگلا اعتراض؟ جی اگلا اعتراض یہ ہے کہ یہ کافی دن چڑھے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کافی دن جب چڑھ جاتا ہے سورج کا بلند ہو جاتا ہے پھر گھر سے آتے ہیں۔ اچھا، فرمایا تیسرا اعتراض؟ جی تیسرا اعتراض یہ کہ مہینے میں 1 دن ایسا آتا ہے جب یہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں۔ جب فرمایا چوتھا؟ کہتے چوتھا اعتراض یہ ہے
کہ ایک دن ان کے اوپر جنون طاری ہو جاتا ہے، یعنی یہ پاگل ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ چاروں اعتراضات ان کے اوپر ہیں، تو آپ ان سے پوچھئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیتے ہیں، فرمایا کہ اے سعید تمہارے اوپر 4 اعتراضات ہیں، ان کے جواب دو۔ پہلا اعتراض یہ کہ تم رات کو جواب نہیں دیتے ہو، لوگ پکارتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ کہنے لگے کہ امیر المومنین دن لوگوں کے لیے ہوتا ہے، رات اللہ کے لیے ہوتی ہے، دن لوگوں کے لیے اور رات اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ اچھا، فرمایا کہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تم جب دن کافی زیادہ چڑھ جاتا ہے پھر باہر آتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور میں نے کوئی خادم نہیں رکھا ہوا، کوئی نوکر نہیں رکھا ہوا، اور میرے گھر والوں کے پاس کوئی نوکر نہیں ہے، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں، کھانا پکاتے پکاتے دیر ہو جاتی، اس لیے دیر سے باہر نکلتا ہوں۔ یہ وقت کے گورنر کی بات کر رہا ہوں جی۔ تیسرا اعتراض جی، تم مہینے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں آتے، وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے امیر المومنین میرے پاس صرف ایک سوٹ ہے، ایک جوڑا ہے، اور مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، جس دن دھونا ہوتا ہے اس دن صبح کو اتار کے دھو لیتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، جب پچھلے ٹائم وہ میرا سوٹ خشک ہوتا ہے پہن کے میں باہر آ جاتا ہوں۔ اور کہا کہ سعید چوتھا اعتراض یہ تمہارے اوپر ایک دن جنون طاری ہو جاتا ہے۔ کہا امیر المومن جنون نہیں طاری ہوتا، میرے اوپر غشی کے دورے پڑتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب میں کافر تھا اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے پکڑ لیا اور میری آنکھوں کے سامنے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، میں ان کی مدد نہ کر سکا، میں بھی کافر تھا۔ اب جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے اور خود سے کہتا ہوں صحیح تم نے ان کی مدد کیوں نہ کی۔ عزیز سامعین محترم، یہ تھا طرز حکمرانی، یہ تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکمران۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے چلیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بیت المقدس کے لیے تشریف لے کے گئے تو وہاں کے جو جرنیل تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپ نے وہاں بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، تو وہاں کے عیسائیوں نے یہ کہا کہ جناب ہم آپ کو یہ بغیر جنگ کے دے سکتے ہیں اگر آپ کا امیر المومنین ہمارے پاس آئے۔ تو مسلمان تو پہلے ہی صلح پسند ہے، تو آپ نے یہ خط لکھا کہ جناب اس طرح ان کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں، یہ ان کی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، اگر آپ تشریف لے آئیں تو وہ کہتے ہیں ملاقات کریں گے اور ویسے ہی دے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، کچھ آپ نے آٹا لیا، کچھ ستو لیے، کچھ پانی لیا، کھجوریں لی اور ساتھ رکھا اور اپنی منزل کی طرف سفر شروع کر دیا، اور اپنے غلام کو یہ کہا کہ ایک منزل تک میں سواری کروں گا، تم پیدل چلو گے، پھر اس کے بعد تم سواری کرو گے، میں پیدل چلوں گا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد۔ یہ ہوتا ہے طرز حکمرانی، یہ تھے ہماری اسلامی ریاست کے، ریاست مدینہ کے حکمران۔ اب جب چلتے چلتے آپ وہاں بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اس وقت حالت یہ تھی کہ آپ کی باری تھی پیدل چلنے کی اور غلام کی باری تھی سوار ہونے کی۔ عرض کیا کہ حضور میں یہاں پہ چلتا ہوں، لوگ استقبال کے لیے باہر آ کے کھڑے ہیں۔ فرمایا نہیں، اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، آپ پیدل چل رکھے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کے عرض کیا کہ حضور آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، یہ سواری چینج کر لیں، اپنے کپڑے بھی چینج کر لیں، ہم نے یہ آپ ڈیلیگیشن بن کے آئے ہیں، وفد بن کے ملاقات کرنی ہے، تو آپ ایسے کریں یہ کپڑے تبدیل کر لیں اور کپڑے چینج کر کے اچھے کپڑے پہن کے پھر ان سے ملاقات کریں۔ آپ کے جسم پر جو کپڑے زیب تن تھے ان پہ پیبند لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ یہ جتنے بھی عزتیں ہیں یہ اسلام نے ہمیں عطا کی ہیں، دنیا نے ہمیں عطا نہیں کی ہیں۔ اچھا، آپ نے وہاں ان کے ساتھ جب ملاقات کی تو مختلف روایات ہیں، انہوں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کے اوپر جو انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اس کو ایسا درویش صفت بندہ فتح کرے گا جس کے کپڑوں کے اوپر اتنے پیبند لگے ہوں گے۔ جب انہوں نے پیبند گنے اور خود بخود ہی وہ قلعہ وہ بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیا۔
یہ تھے ہمارے حکمران، یہ تھا ریاست مدینہ کا حکمران جس نے ایسی طرز حکمرانی قائم کی کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ وہاں سے بیت المقدس سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں آپ ایک بڑھیا کی کٹیا میں رکے، اس کی جھونپڑی تھی، اس کے اندر گئے، جا کے پوچھا کہ بڑھیا کیسے گزر بسر ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ کبھی وظیفہ وغیرہ نہیں ملتا؟ کہا پتہ نہیں کیا کروں، امیر المومنین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی دور حکمرانی میں ایسے بھی کام ہوتے ہیں، لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے کہ بھائی وہ امیر المومنین جو ہیں اتنا بڑا ان کے پاس علاقہ ہے، اگر تمہاری خبر نہیں پہنچی تو اس میں کون سا حرج ہے؟ کہنے لگی کہ یہ کیسی بات کرتے ہو اسلامی ریاست کا حکمران اور مشرق مغرب کے درمیان اس کی رعایا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہ ہو؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں ہمارے ملک میں دیکھیں آپ، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، کوئی 4 بچوں کو لے کے دریا میں چھلانگ لگا رکھی ہے، کوئی چھت سے چھلانگ لگا رکھی ہے، کوئی خودکشی کر رکھے ہیں، بچوں کو جلا رکھے ہیں، کسی نے لکھ کے لگایا ہوا ہے بچے برائے فروخت ہیں، ہم سے کھانا نہیں کھلایا جا رہا۔ اور یہاں حکمرانوں کے وہ طرز زندگی دیکھ لیں، ان کا پروٹوکول دیکھ لیں۔ افسوس جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست مدینہ بنانی ہے، جب اسلام کا نام لے کے اور لوگوں کو کہتے ہیں ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں، اور افسوس ان لوگوں کے اوپر جو ان کا دفاع اور ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یار یہ حکمران تو یہ ہیں۔ بڑھیا کہنے لگی میں کٹیا میں ہوں، عمر کو کیسے پتہ نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رونے لگے، کہا بڑھیا کیا عمر کو معاف کر سکتی ہو؟ چلو ایسے کرو میرے ساتھ ڈیل کر لو، 25,000 دینار دیتا ہوں اور اس ورقے کے اوپر لکھ کے دے دو کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ کہا چلو کچھ نہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ وہاں کٹیا میں کھڑے تھے، باعث حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت مولا علی شیر خدا آئے، کہا یا امیر المومنین۔ بڑھیا چونک اٹھی، کہا افسوس میں امیر المومنین کے سامنے اس کو بری بری باتیں کہتی رہی۔ فرمایا بڑھیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا لکھ کے دے دو کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ جب اس نے لکھ کے دے دیا، بیٹے کو کہا بیٹا جب دنیا سے جاؤں گا یہ رکا میرے ساتھ کفن میں رکھ دینا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ یہ تھا ہمارا طرز حکمرانی، یہ تھے ہمارے حکمران۔ اور عزیز سامعین محترم، آج قومی خزانے کے اوپر کس طرح ظلم کیا جاتا ہے۔ آج سارے کا سارا ہمارا ٹیکسوں کا پیسہ وہ چند ہزار لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور جس طرح مرضی اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک پائی کا حساب دینے والے۔ آئیں آپ کو ریاست مدینہ کے حکمران کے بارے میں بتاؤں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے تو حکماء نے کہا جی ان کو شہد کی ضرورت ہے، گھر میں شہد نہیں تھا، بیت المال میں موجود تھا۔ آپ مدینہ شریف کے چوک میں جمع ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگے یار میں بیمار ہو گیا ہوں اور حکماء نے کہا ہے کہ تمہیں شہد کے ساتھ دوائی کی ضرورت ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو تھوڑا سا شہد لے سکتا ہوں میں؟ آپ کے دور حکومت میں قحط کا 1 سال گزرا، جیسے ہی پورا قحط کا سما تھا، لوگ تیل کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، گھی موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے قسم کھا لی کہ جب تک میری عوام گھی کے ساتھ روٹی نہیں کھائے گی میں بھی گھی کے ساتھ روٹی نہیں کھاؤں گا۔ ایک وقت آیا کہ آپ بیمار ہو گئے، حکماء نے یہ کہا کہ جناب آپ ایسے کریں کہ تیل کی بجائے گھی کے ساتھ چند دن روٹی کھائیں۔ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میری عوام، میری رعایا، میرے ملک کے لوگ، میری ریاست کے لوگ وہ تیل کے ساتھ روٹی کھائیں اور امیر المومنین گھی کے ساتھ کھائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے ہمارے حکمران، یہ تھا ان کا طرز حکمرانی۔ عزیز سامعین محترم، انہوں نے انصاف قائم کیا۔ کیسر روم بہت بڑی ریاست تھی، سپر پاور تھی اس دور کی، اس کا ایک ایلچی، اس کا ایک سفیر آیا حضرت عمر فاروق اعظم سے ملنے کے لیے، مدینہ شریف میں آیا کہ پوچھنے لگا جناب آپ کے بادشاہ سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا کون بادشاہ؟ ہمارے ہاں تو کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ عجیب، وہ آپ کا بادشاہ نہیں تو کیا ہے؟ کہا ہمارے ہاں ایک امیر المومنین ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا، سرکار نے فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا نوکر ہوتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے،
قوم کا سیاستدان قوم کا نوکر ہوتا ہے، وہ ٹھنڈی گاڑیوں میں اے سی والے کمروں میں نہیں بیٹھتا، وہ لوگوں کے ساتھ نکل کے ان کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ جب اس بندے نے پوچھا، انہوں نے کہا جناب دیکھ لو یہاں مدینہ کے باہر کہیں ہوں گے۔ وہ جو قاصد تھا اس نے تلاش کرنا شروع کیا، دیکھا کہ مدینہ شریف کے باہر ریت کے اوپر آپ اپنے درے کا وہ سرہانہ بنا کے سوئے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ہمارے وہاں پہ بادشاہ وہ تو بڑے بڑے تختوں کے اوپر اور قلینوں کے اوپر اور نرم اور گرم بستروں کے اوپر آرام کرتے ہیں، یہ کیسا حکمران ہے جس کا نام لے لے کر کے ہمارے وہاں عورتیں اپنے بچوں کو ڈرا کے سلایا کرتی ہیں، یہ وہی امیر المومنین ہے۔ اچھا جب قریب گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم کا روب طاری ہوا اور فوراً تھر تھر کانپنے لگا، اٹھے، کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، آپ نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا تو سکھ اور پیار کی نیند سو رہے ہیں، ہمارے حکمرانوں نے عدل قائم نہیں کیا، انصاف قائم نہیں کیا، اس لیے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا دوستو، ہمارے حکمران آج کے، چاہے وہ ایک چھوٹے سے کونسلر سے لے کر بڑے وزیر اعظم تک، اگر انصاف قائم نہیں کرتا، لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے جو لوگوں پہ لگنے تھے وہ اپنے بچوں کی گاڑیوں پہ لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، یاد رکھیں ان کو پیاری نیند اے سیوں میں بھی نہیں آئے گی۔ اتنی اتنی گولیاں کھاتے ہیں لوگ صبح و شام تاکہ نیند آ جائے، لیکن نیند نہیں آتی۔ نیند اس وقت آتی جب انصاف قائم کیا جائے، جب اللہ اس کے رسول کے کہنے کے اوپر زندگی گزاری جائے، پھر انسان کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔